کوئن دارو کون ہے، وہ کہاں سے آئی، اس کا تعلق کہاں سے ہے، وہ کہاں پیدا ہوئی، اور پھر اس کے بعد وہ جرمنی کیسے گئی، اس کا پہلا شوہر اور پھر اس کے بعد دوسرا شوہر، اس کی بھی علیحدگی کیسے ہوئی، آج ہم ان ٹاپکس پہ بات کریں گے اور حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے۔ کالی دھرتی میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ پیارے دوستو، ایک وہ دور تھا جب خط و خطابت ہوا کرتی تھی اور لوگ اپنوں کو ملنے کے لیے ترسا کرتے تھے۔ پھر انٹرنیٹ کا دور آیا اور آہستہ آہستہ موبائل نے اپنی جگہ بنانا شروع کی۔ دوستو، کسی بھی چیز کا استعمال اس کو ٹھیک یا غلط بناتا ہے، مگر ہمارے ہاں جو رواج ہے وہ ہے کسی بھی ٹھیک چیز کو غلط استعمال کرنے کا۔ ای میل سے جی میل، جی میل سے اورکٹ سے فیس بک، فیس بک سے انسٹاگرام، ٹویٹر، سنیپ چیٹ اور نہ جانے کتنی ہی اپلیکیشنز آ گئیں، لیکن ان سب میں سب سے زیادہ تباہی کا باعث بنی ایک اپلیکیشن جس کو ہم ٹک ٹاک کے نام سے جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، پوری دنیا میں ٹک ٹاک بہت مشہور اپلیکیشن ہے اور اس کو بہت ہی اچھے اور پازیٹیو کاموں کے لیے یوز کیا جاتا ہے، مگر ہمارے ملک میں ٹک ٹاک کو صرف بے حیائی اور غلط کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس چیز کو اچھے اور پازیٹیو کام کے لیے یوز کرتے ہیں، مگر زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس کو نیگیٹو ہی یوز کرتے ہیں۔ بات کرتے ہیں کوئن دارو کے بارے میں، تو کوئن دارو جو ہیں وہ کراچی میں پیدا ہوئی ہیں اور ابھی ان کی عمر 28 برس کی ہے اور ان کے 2 بچے ہیں، اور پہلے شوہر کے ساتھ ان کی پسند کی شادی تھی، تو انہوں نے پسند کی شادی کی اور اس کے بعد جس شوہر سے ان کی شادی ہوئی وہ ان کو لے کر یہاں سے جرمنی چلے گئے۔ پیارے دوستو، ہمارے یہاں پہ جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ اپنے بہتر مستقبل کے لیے ہمیشہ پریشان رہتی ہیں، لیکن یہ بڑی خوش نصیبی تھی ان کی کہ وہ یہاں سے اس ملک کو چھوڑ کر وہ ایسے ملک میں گئیں جہاں پہ ان کے پاس گاڑی، گھر، یعنی کہ ضرورت زندگی کی ساری اشیاء موجود تھی وہاں پر، اور کوئن دارو خود بھی حجاب کرتی ہیں، تو ایک بہت ہی پازیٹیو سائن تھا ان کا۔ اس کے بعد یہ تھا کہ جیسے ہمارے یہاں پہ شوہر جو ہے وہ سختیاں کرتے ہیں اور اپنی بیویوں پر نظر رکھتے ہیں اور یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، ایسا نہیں، روک ٹوک اور ہر چیز کی پابندیاں لگا دینا، مگر نہیں، کوئن دارو کو اس چیز کی آسانی ملی۔ کوئن دارو کو اس کے شوہر نے کہا کہ جو تم کرنا چاہتی ہو وہ تم کھل کے کرو، تو انہوں نے اپنی ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنانا شروع کر دیں۔ جب ٹک ٹاک پہ ان کی ویڈیوز آئیں تو ظاہری بات ہے خوبصورتی ہے، خوبصورتی اٹریکٹ کرتی ہے اپنی طرف لوگوں کو، تو ان کی خوبصورتی نے بھی لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ ان کے فالوورز بڑھنا شروع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ایک ٹوسٹ آتا ہے کہانی کے اندر کہ وہ ٹک ٹاک پہ لائیو آنا شروع ہو گئیں۔ اب ٹک ٹاک لائیو جو ہے وہ ایک بڑی ہی عجیب و غریب سی دنیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہے تو بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں گے اس کے بارے میں کہ ٹک ٹاک لائیو کے اوپر جب آپ آتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پیسے ملتے ہیں۔ ٹک ٹاک کا یہ رول ہے کہ وہ جو کمائی وہاں سے ہوتی ہے اس کا 60% ٹک ٹاک رکھتا ہے اور 40% وہ دیتا ہے وہ لوگ جو لائیو آتے ہیں ان کے لیے۔ تو ایسے ہی بس کوئن دارو نے بھی ٹک ٹاک پہ لائیو آنا شروع کر دیا۔ وہاں پر بیٹھتے ہیں گفٹرز مطلب جو گفٹ کرتے ہیں آپ کو کوئی بھی چیز مطلب دے دیتے ہیں پیسوں کی صورت میں۔ وہاں پہ شیر مارنے کا بھی ایک رواج ہے، اس کے بعد وہ سٹار، کوئن، پتہ نہیں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو پیسوں کے عوض ملتی ہیں۔ تو یوں سمجھ لیں کہ ایک لائیو جو ہے نا وہ منڈی کا ماحول ہے اور وہ وہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں اور ان پہ جو ہے نا وہ پیسے لوگ نچھاور کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جیسے پرانے زمانوں میں بادشاہ جو ہے وہ محفل لگایا کرتے تھے اور ایک مجرا ہوا کرتا تھا اور مجرے کے بعد جو ہے نا وہ بادشاہ اپنے سکے اچھالا کرتے تھے، بالکل ایسا ہی سمجھ لیں کہ ڈیجیٹل جو ہے نا وہ منڈی کا ایک ماحول تھا اور وہ شروع ہوا۔ تو خیر کوئن نے بھی اپنا کام شروع کر دیا، اس کے اوپر بیٹھ کر اپنا لائیو آنا شروع ہو گئیں۔ تو انہی لائیو آنے کے چکروں میں جو ہے نا ظاہری بات ہے خوبصورتی تو ہے، اب خوبصورت چیز ہوگی، وہ کہتے ہیں نا کہ گڑ ہے تو مکھیاں تو بیٹھیں گی، تو وہ اس خوبصورتی کو دیکھتے دیکھتے کسی ایک گفٹر نے ان کے اوپر جو ہے نا وہ یوروز کی برسات کرنا شروع کر دی۔ تو یہ جو گفٹر تھا اس کا نام ہے ثاقب بٹ۔ تو انہوں نے کیا کیا جی کہ انہوں نے پیسوں کی جو ہے نا وہ ریل پیل کرنا شروع کر دی۔ تو ایک انسان کی نیچر ہوتی ہے کہ جب پیسہ زیادہ آنا شروع ہوتا ہے نا تو اس کی لالچ میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ پر جب پیسہ زیادہ آنا شروع ہو گیا اور پھر جب وہ یوروز میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے اور پیسوں کی ایک بہار لگنا شروع ہو گئی، تو کوئن بھی تھوڑا سا اٹریکٹ ہونا شروع ہو گئی ان کی طرف آہستہ آہستہ۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، جب وہ لائف پہ زیادہ آنا شروع ہوئیں تو ان کو پتہ چلا کہ بھائی یہ جو گفٹر ہے یہ اور ایک بات میں یہاں پہ ایک اور بتانا چاہوں گا، وہ حقیقت یہ ہے کہ گفٹر جو ہے وہ ایسا نہیں فضول میں کوئی پیسہ کسی پہ پھینک رہا ہوتا، مطلب ایسے پیسے پھینک رہے ہوتے تو اس وقت ہمارے پاس بھی نا لاکھوں کروڑوں روپے ہوتا۔ تو کوئی بھی جب پیسہ آپ کو دے رہا ہوتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی ایک مقصد ضرور ہوتا ہے پیچھے، وہ اچھا یا برا وہ بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے ہم لوگ، لیکن مقصد ضرور ہوتا ہے۔ اور خاص کر اس کیس کے اندر میں مطلب سچی حقیقت کی بات تو یہی ہے کہ غلط مقصد ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ ٹھیک مقصد والا تو کوئی کام ہے نہیں ہے۔ تو خیر انہوں نے بھی جو ہے نا وہ لائیو آنا شروع کیا تو اس گفٹر نے پیسے پھینکنا شروع کر دیے، اتنا پیسہ پھینکا کہ آہستہ آہستہ ان کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئیں۔ اور پھر کوئن دارو جو ہے یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ 2 بچوں کی ماں ہے، مطلب پہلے شوہر سے ان کے 2 بچے ہیں اور 2 بچے چھوٹے ہیں، مطلب ایسا نہیں ہے کہ نہیں کہ 2 سال 3 سال 5 سال، مطلب یہ اسی ایج کے درمیان میں ان کے 2 بچے بھی ہیں۔ خیر اب وہ ساتھ بیٹھنا شروع ہوئیں اور پھر اس کے بعد وہ گفٹر نے پیسے پھینکنا شروع کیے اور آہستہ آہستہ ان کی طرف جب جانا شروع ہو گئیں،
آہستہ آہستہ جب ان کی طرف جانا شروع ہوئی تو پھر اس گفٹر نے اپنی جو ہے نا وہ چاہت کا اظہار کر دیا ان کے ساتھ، اور ان کو بھی لگا یار کہ شاید جو ہے وہ میرے خیال میں یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے. جو انسان کو قدر تب آتی ہے نا جب وہ کمپیریزن بنتا ہے، تو وہ کمپیریزن ایسا بنا کہ آہستہ آہستہ کوئین جو ہے وہ ثاقب بٹ کی طرف منتقل ہونا شروع ہو گئی مینٹلی. اب کوئین کا کہنا یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے یا میرا اللہ جانتا ہے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ ثاقب کے ساتھ رہتے ہوئے میں کس تکلیف میں تھی، کس عذاب میں تھی، اور وٹ ایور جو بھی انہوں نے کہانی بتائی ہے اب اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن خیر آہستہ آہستہ وہ جب ثاقب کی طرف مائل ہوئیں تو پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے علیحدگی کا اظہار کر دیا. بعد میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 2 سال ہو گئے مجھے علیحدگی کا مطلب 2 سال ہو گئے مجھے اپنے شوہر سے علیحدہ رہتے ہوئے، لیکن جو بچے کی عمر ہے چھوٹے کی وہ تقریباً کوئی 7 ماہ سے میرے خیال میں اس طرح کی کوئی عمر تھی. تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا ایک کنٹروورشل سی اسٹیٹمنٹ تھی یہاں پہ کہ مطلب 2 سال تو ہو ہی نہیں سکتے ہیں. لیکن خیر اگر ہم ان کی بات پہ یقین بھی کر لیں تو خیر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس شوہر کے ساتھ انہوں نے علیحدگی کا ارادہ کر دیا، اور پھر اس کے بعد اس کو اعلان بھی کر دیا کہ بھئی میں اب علیحدہ ہو گئی. اور پھر اچانک سب کو پتہ چلتا ہے جتنے بھی سوشل میڈیا کے ان کے لوگ تھے کہ ثاقب بٹ سے انہوں نے نکاح کر لیا ہے. اب نکاح جو ہے وہ سنت ہے اور ایک خوبصورت عمل ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی ایسی رائے نہیں ہم دے سکتے ہیں، ایک اچھی بات ہے. لیکن جو حالات ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو پھر تو ایک تکلیف دہ بات ہے کہ بھائی ایک ہسبینڈ جو ہے آپ کے ساتھ جس نے آپ کو اتنا سپورٹ کیا، جو آپ کو اتنا آگے تک لے کر آیا، تو اب اس کے بعد اگر آپ کسی کی طرف مائل ہو رہی ہیں تو پھر یہ بھی ایک غلط بات ہے. تو خیر ثاقب بٹ سے نکاح ہو گیا ان کا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز جو ہے وہ دوسری زندگی کا آغاز وہ سٹارٹ کر دیا. اور دوسری تو نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو، مطلب زندگی تو ایک ہی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک نئے چیپٹر کا آغاز ہو گیا وہاں پہ. پھر آہستہ آہستہ جو ہے اس کے ساتھ بھی ان کی جو ہے نا وہ میرے خیال میں کچھ ایک بات میں یہاں پہ اور مینشن کرنا چاہوں گا کہ وہ جو دوسرا تھا نا وہ ظاہری بات ہے وہ بھی ڈرا ہوا تھا کہ اگر یہ رہی وہاں نہیں ہے تو رہے گی یہاں بھی نہیں. یہ بھی ایک ہمارے یہاں پہ ایک کانسیپٹ ہے کہ لائلٹی، یا جسے ہم کہتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ نبھانا چاہتا ہے تو پھر وہ نبھا لیتا ہے آپ کے مشکل حالات میں بھی. تو اس کو ڈر تھا، تو کوئین دارو نے لائیو آنا نہیں چھوڑا. اب اس کے فالوور جو ہیں وہ اتنے زیادہ بڑھ چکے ہوئے تھے، مطلب 90 لاکھ فالوورز کچھ چھوٹی بات نہیں ہوتے، یہ بہت بڑی بات تھی. لیکن جب انہوں نے ساتھ آنا شروع کیا اور جب لائیو پھر بھی آنا شروع کیا تو ایک دن ہمیں ایک نئی ویڈیو موصول ہوتی ہے جس میں کوئین دارو جو ہیں وہ لائیو آ رہی ہیں اور ہسبینڈ آ کے ان کو کہتے ہیں کہ یہ بیڈ روم سے کون لائیو آتا ہے اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ تکلیف دہ بات ہے. اب یہ اس کے اوپر میرے خیال میں تمام جتنے بھی مرد ہیں حضرات ہیں، وہ جتنے بھی مرد حضرات ہیں ان سب کو تکلیف ہوگی یار. مطلب آپ کی بیوی ہے اور بیوی کا جو ہے نا وہ مقام اور مرتبہ بڑا خوبصورت ہے. آپ اگر دیکھیں نا تو ہمارے معاشرے میں عورت کا جو مقام ہے وہ بے شک ہمیشہ سے اوپر رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ بیوی کے بعد تو پھر بیوی کا تو مقام و مرتبہ تو بڑا ہی ایک عظیم ہے. اور اس کے بعد اس میں اگر ہم دین کی بات کریں تو یہ تو پھر جسے کہتے ہیں نا کہ ماں قدموں تلے جنت اور وہ ساری باتیں اس میں ایڈ ہو جاتی ہیں. تو خیر اب سیکنڈ پہلے ہسبینڈ سے علیحدگی ہو گئی، دوسرے سے جب انہوں نے سٹارٹ کیا کام تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی وہ لائیو آنے پہ ان کو بھی ڈانٹ پڑ گئی ہے یہاں پہ. اور انہوں نے لائیو ہم نے وہ ویڈیو دیکھ بھی لی کہ بھائی ہاں انہوں نے ڈانٹا آ کے اور انہوں نے کہا کہ آپ لائیو کیوں آ رہی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ گفٹر اگر میں ہوں تو گفٹر اور بھی دنیا میں بیٹھے ہیں، پیسہ لوگوں کے پاس بہت ہے پھینکنے کے لیے، اور یہ تو آئی پیسے کے لیے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ اگر یہ نہ اس نے ڈانٹا ہوتا نا اس بات کے اوپر، اگر اس کو آزادی ہوتی اس مائنڈ کی کہ نہیں یار اب یہ میرے لیے آ گئی ہے، پھر تو ایک الگ بات تھی. لیکن چونکہ اس کو یہ ڈر تھا کہ یہ میرے پاس بھی جب آئی ہے تو یہ پیسہ دیکھ کر ہی آئی ہے، تو اس نے تبھی ڈانٹا اس کو، ورنہ شاید اس کو وہ کبھی نہ ڈانٹتا، کیونکہ پہلے شوہر نے اس کو ایسا کچھ نہیں کہا ہوگا. یہ دیکھیں نا یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ پہلے شوہر نے اتنی آزادی دی اس کو جو کہ نہیں دینی چاہیے تھی. پھر اگر اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ اختلاف کریں گے اس بات سے کہ آزادی کیوں نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن دینی چاہیے آزادی. لیکن اس آزادی کا پھر ناجائز فائدہ اٹھانا بھی نا، یہ بھی انہوں نے ایک ناجائز فائدہ اٹھایا ہے. اور ناجائز فائدہ اٹھا کے جب وہ دوسرے شوہر کے پاس گئی ہیں اس کو ڈر لگا، اس نے کہا یار کہ اب یہ میرے پاس بھی نہیں رہے گی تو یہ تو کام خراب ہو جائے گا. پھر ہم نے وہ ویڈیو دیکھی تو اس کے بعد ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں پہ ان کے معاملات بھی خراب ہو رہے ہیں. لیکن ابھی کچھ دنوں کے پہلے ایک رپورٹ آ گئی کہ بھائی دوسرے شوہر سے بھی انہوں نے طلاق لے لی ہے. تو یہ ایک تکلیف جو تھی پہلے سے شروع ہوئی، دوسرے سے شروع ہوئی اور یہاں تک پہنچ گئی. مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک بندے نے آپ نے پسند کی شادی کی، آپ اس کے ساتھ یہاں سے دوسرے ملک میں چلی گئیں، پھر وہاں جا کے آپ نے اپنی زندگی کو اتنا گروم کیا، اتنا اچھا آپ نے وہ ایک سیٹ اپ بنا لیا. 90 لاکھ فالوورز پہ آپ کو ٹھیک ٹھاک پیسہ ملتا ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ نہیں، تھوڑا صبر کر لیتی تو شاید آپ کو اور بھی بہتری آپ کی زندگی میں آ جاتی. لیکن انہوں نے پیسے کو ترجیح دی، اور جیسے ہی پیسہ ان کے پاس مطلب آیا اور وہ ثاقب بٹ صاحب نے جو ہے وہ اچھا ثاقب بٹ صاحب کی بھی مزے کی بات یہ ہے کہ دوسری شادی کا بتایا گیا تھا کہ ان سے دوسری شادی کی ہے، لیکن پھر رپورٹس آئی کہ نہیں انہوں نے ان سے بھی تیسری شادی کی ہے. یعنی کہ وہ بھی مطلب
وہ بھی عادی ہیں اس کام کے، مطلب ان کو اگر اور پیسہ اگر لگیں گے تو وہ اور بھی شادیاں کریں گے، مطلب ایسا چلتا رہے گا سلسلہ۔ تو خیر وہی انہوں نے کر دیا، شادی کر لی، پھر اس کے بعد ڈانٹ دیا، اور اب وہ دوسرے سے بھی علیحدگی ہو گئی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ کالی دھرتی جو ہے نا، یہ عجیب تکلیف میں جا رہی ہے، اور ہم لوگوں کو اس چیز کا تھوڑا خیال کرنا چاہیے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جتنی بھی ہیں ان سب کو اس چیز کا بہت بہت خیال کرنا چاہیے کہ پلیز یہ کام نہ کریں یار۔ دیکھیں، اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو آپ اس کے ساتھ، تو انسان کا پتہ تب چلتا ہے جب انسان پہ برا وقت ہوتا ہے، تو برے وقت میں تو آپ نے اس کے ساتھ ہی نہیں دیا، آپ تو ان سے علیحدہ ہو گئیں۔ اگر برا وقت آ بھی گیا تھا، اگر آپ پہ تھوڑی تکلیف آ بھی گئی تھی تو اب تھوڑا صبر کر لیتی، لیکن صبر نہیں کیا انہوں نے، اور پھر اس کے بعد جب دوسرے شوہر کے پاس گئیں تو اس کا وہ جو ڈر تھا زندگی میں اس کو وہ لے بیٹھا۔ خیر اس کو فرق نہیں پڑے گا اس چیز سے، کیونکہ اس نے پیسہ پھینکا تھا اور اس نے تماشا دیکھا تھا، اور وہ تماشا ایک دن لگنا تھا، وہ تماشا لگ گیا۔ تو خیر اب یہ کوئن دارو جو ہیں وہ اب دوسرے شوہر سے بھی طلاق لے چکی ہیں، اب آگے دیکھتے ہیں کہ زندگی ان کی کہاں تک جاتی ہے۔ لیکن میں جتنے بھی لوگ میری بات سن رہے ہیں، جن کو سمجھ میں آئی ہے، اگر کوئی بات اس میں غلط لگی ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن پلیز معاشرہ غلط طرف جا رہا ہے۔ یہ ٹک ٹاک، یہ جو لائیو اپلیکیشنز ہیں، خدا را ان سے بچیں، اور اگر آپ کرنا بھی استعمال کرنا بھی چاہتے ہیں تو اس کا پازیٹیو استعمال کریں نا، آپ کو کسی نے منع نہیں کیا، اس کا مثبت استعمال ہو سکتا ہے، لیکن ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر ایک لالچ، ایک ہوس بھر چکی ہوئی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جو لائیو پہ آپ پہ پیسے پھینک رہا ہے وہ آپ کا کبھی بھی سگا نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف آپ پہ پیسے نہیں پھینک رہا، وہاں پہ ایک منڈی ہے، منڈی کے اندر جو جانور اس کو پسند آئے گا، جو مطلب جانور کہنا بھی بری بات ہے، انسانوں کی منڈی ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اب لگ گئی نا منڈی، اب وہاں پہ لوگ پیسہ پھینک رہے ہیں اور تماشا دیکھ رہے ہیں، پیسہ پھینک رہے ہیں اور تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو پلیز اس چیز کو تھوڑا اوائڈ کرنا سیکھیں، اور کم میں خوش رہنے کی جو عادت ہے نا، اگر وہ آپ اپنا لیں گے نا تو آپ بڑی تکلیف سے بچ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور رشتے جو ہے وہ بار بار نہیں ملتے ہیں، تو اگر تو آپ پہ واقعی میں ظلم ہو رہا ہے، اگر آپ پہ واقعی میں تکلیف میں ہے کوئی ہماری جو خواتین ہیں جن پہ گھریلو تشدد ہوتا ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ظلم ہے، تو پھر تو آپ ہٹ جائیں وہاں سے۔ لیکن اگر ایک ٹھیک زندگی میں بھی اگر آپ کو صرف پیسوں کے لالچ میں آ کے اگر آپ یہ ایسا قدم اٹھائیں گی تو یہ تکلیف ہو جائے گی۔ تو جتنی بھی میری بہنیں ہیں، اگر کوئی بات بری لگی ہو، جتنے بھی میرے بھائی ہیں ان کو کوئی بات بری لگی ہو، ایک مرتبہ پھر سے معذرت، اور بہت بہت شکریہ کالی دھرتی کو دیکھنے کے لیے، اور ہمیں بھی سپورٹ کیجیے اگر آپ کا دل چاہے تو، اور باقی تھینک یو ویری مچ۔ پھر سے نیکسٹ ٹاپک میں ملاقات ہوگی، کیونکہ کالی دھرتی پہ بہت کچھ کالا ہو رہا ہے۔ خدا حافظ۔